فرش والے جانتے اور نہ ہی عرش والے حقیقت کوئی نہیں. اور آج بندے کھڑے ہو کبھی کیا بات نصیر الدین شاہ صاحب پورے جلال میں آ کے کہا حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. اگر حقیقت مصطفیٰ بحث کی جائے جب جانتے کوئی وہ حضرت جبریل اسے بھی حضور نے فرمایا تو بھی نہیں جانتا. صحابہ کو کہا حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے کہا بچپن میں میرے ساتھ ہوئے جوانی میں قدم کے ساتھ سنو تم بھی نہیں جانتے حقیقت مصطفیٰ یہ جاگیے. اچھا سنیں ابھی سنیں مجھے پتا ہے کہ آپ نے بڑے نعرے لگا دینے مگر تھوڑا سمے تھوڑا سا آگے بڑھ یہ بھی نہیں جانتے یہ وہی جو کبھی درزی بن کے حسن حسین کے جوڑے لے کے آنے کبھی حسین ہرنی کا بچہ مانگے کوئی شکاری بن کے آتا یہ کبھی دایا قلبی کی صورت اختیار کر کے آتا اور بھی تو صحابی اس کی صورت کیوں کیونکہ یہ وہ صحابی تھا جب حضور مسجد سے باہر نکلتے تو جو حضور کے جوڑے لے کے کھڑا ہوتا وہ دایا قلبی کبھی یہ معراج کی رات سمٹ کے آ رہا راضی جانا چاہیے کہ رہتے جانا چاہیے سجنہ دے ہوئے ہو کنج جانا چاہیے جبریل دسے آئے تلیاں چمکے سوہنے دے دوارے ہو انج جانا نہیں جانا. ایک یہ مالک سے کہتا ہے اے میرے مالک آج مجھے اجازت دے کہ میں حقیقت میں جانا چاہتا. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ بخاری شریف یہ زمین پہ کھڑا ہو تو اس کا سر آسمان پہ لگتا 300 پر ایک طرف 300 ایک طرف سارے نہیں تھوڑے کھولے زمین ڈھانپ لیتا یہ کہتا ہے میں نے حقیقت میں جانا ہے. اللہ نے کہا پھر جا یہ اس پہاڑ پہ کھڑا ہو جاتا جس پہاڑ پر حضور نے کھڑے ہو کے چڑھ کے ٹکڑے کیے حضور اس وقت خانہ کعبے کے اندر وہ جو کعبے کے ساتھ حتیم ہے حضور اس حتیم کے اندر آرام فرما رہے. تیرا میرا رب براہ راست حضور سے کلام ہوا کہا میرا حبیب آج جبریل حقیقت میں سامنا کرنا چاہتا ہے اب تیری مرضی چادر میں ہاتھ رہے یا نہ رہے تجھ پہ چھوڑتا ہوں میرا حبیب آج تو بھی جبریل کے سامنے حقیقت میں آ جا. حضور نے چادر اتاری وہ کون سی چادر اتری اللہ میرا رب جبریل سے کہہ رہا ہے جبریل میرا حبیب اب حقیقت میں ہے چل بڑھ گیا کہتا مالک جایا نہیں جاتا کہا تو کہتا تھا میں نے حقیقت میں جانا ہے اب جا کہتا نہیں جایا جاتا اب تیرے سبحان اللہ اور ہاتھ تیرے نام کے بلند ہوئے تو دکھ لگے گا مجھے کہا کیوں نہیں جایا جاتا کہا مالک جو نور مجھے سدرہ سے اوپر جانے پہ روک رہا تھا کہ چل جاؤں گا آگے جاؤں گا آج وہی نور مجھے حتیم کے اندر نہیں جانے دے رہا میں چاہوں تو چل جاؤں گا. گرام کے قدر پھر رب نے کہا چل پھر سمٹ جا اور پہنچ میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ سمٹ کے آتا ہے. حضور نے کہا بتانا ذرا تیری عمر کتنی ہے بتا تیری عمر
کہنے لگا کہ اتنا تو نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ 70,000 سال بعد عرش پہ ایک نور چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا وہ نور میں تجھے پھر دکھاؤ تو پہچان لو گے، کہا کہ فوراً پہچان دوں گا۔ میرے آقا نے امامہ ہٹایا۔ ابھی بھی حقیقت کو نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے، واپس اسی طرح حضور نے امامہ ہٹایا، جو نور جبریل عرش پہ دیکھتا رہا، وہی نور میرے حضور کی پیشانی میں چمکتا ہوا نظر آیا۔ جبریل کہتا آقا یہ تو وہی ہے، حضور نے فرمایا وہ نور میں اور یہ سواب جب حضرت جابر نے سب سے پہلے کیا تھا تو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، پھر یہ حضور کا نور جس کو رب نے کن سجایا، عرش لو قلم کرسی 70,000 نور کے پردے، جنت میں نہروں میں دودھ اور پان، جنت میں بغاؤ پہ پھول اور پھل، حضور کا نور ہی تھا جس کو کن کہا۔ پھر سات آسمان، چاند، سورج، ستاروں میں طرح طرح کے ستارے، ایک ایسا ہے جس میں نور ہے، روشنی ہے، کچھ ہے جس میں آگ ہے، سورج میں آگ ہے، اور ایک ایسا جس میں چاندنی ہے، چاند میں چمک ہے، ایک ایسا ستارہ جس میں پانی بھرا تھا، اللہ نے اس کو کن کہا۔ یہ 6 دن لگے، اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے زمین و آسمان 6 دنوں سے مکمل کیے۔ آؤ کیسے، کیوں؟ میں جواب دے رہا ہوں، وہ ستارہ جس کو اللہ نے حکم دیا، جس میں پانی بھرا تھا، اس نے 15 کروڑ کلومیٹر سفر کیا، وہ پانی ہٹ گیا، پھیل گیا، ستارہ ٹوٹ گیا، پانی پھیل گیا، کہنے لگا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہے۔ جب پانی نے یہ کہا تو اللہ نے ایک اور ستارہ جسے عرض کہتے ہیں اس کو پانی کے اوپر دے مارا، زمین گھومنے لگی اور گھوم کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہے۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کو اتارا، جس نے زمین کو پکڑ لیا، زمین رک گئی، پہاڑوں نے سر اٹھا لیا، کہنے لگے کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہے۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کے اندر سے لوہے کو خلق کیا، جس نے لوہے نے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا۔ پھر لوہے نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہے۔ پھر اللہ نے پہاڑوں میں سے آگ کو خلق کیا، جس نے لوہے کو پگھلا کے رکھ دیا۔ پھر آگ نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے آسمان سے بارش بھیجی، جس نے آگ کو بجھا دیا۔ بارش نے برس کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے بادل کو بھیجا، جس نے بارش کو ختم کر دیا، اور بادل نے گرج کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے ہوا چلائی، جس نے بادل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیا۔ پھر ہوا نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ اللہ نے حکم دیا 4 چیزیں لاؤ، فرشتوں اٹھو، جاؤ 4 چیزیں لے کے آؤ۔ مالک کیا کرنا ہے؟ میں وہ بنا رہا ہوں جو ہر شے پہ غالب ہوگا، جو ہر شے پہ غالب ہوگا۔ میں انسان کی بات کر رہا ہوں، اللہ تجھ پہ ناز کر رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کیا تو اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرے گا؟ اٹھاؤ ہاں، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے مالک کی صفت کو سنا کے لیے 2 ہاتھ بلند چاہیے۔ آؤ وہ بنا رہا جو ہر شے پہ غالب ہوگا۔ پھر اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا حضرت آدم کو، جسے آدمی بنانے تھے، بس وہی نور جو عرش پر اول ما خلق اللہ نوری چمک رہا تھا، وہ نور حضرت آدم میں رکھا گیا۔ حضرت آدم میں رکھنے کے بعد آؤ گرامی قدر فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا، جس نے کیا اسے عزت ملی، جس نے انکار کیا وہ کل بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا تھا، وہ آج بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ پھر اماں حوا کو پیدا کیا گیا، دونوں کو زمین پہ بھیجا، ہر صبح ہر رات ایک بیٹا ایک بیٹی اماں حوا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے، مگر جب نور مصطفیٰ بڑھا تو حضرت شیش اکیلے پیدا ہوئے۔ یہ بات تھی کہ جو 2 تھے وہ اور تھے، جو اکیلا ہے وہ اٹھاؤ
سلسلہ رکا نہیں، آگے بڑھا، یہ نور آدم سے چلا، شیش تک پہنچا، شیش سے چلا، ادریس تک پہنچا، ادریس سے چلا، نوح تک پہنچا، نوح سے چلا، ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے چلا، اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل سے چلا، عدنان تک پہنچا، عدنان سے چلا، ماد تک پہنچا، ماد سے چلا، نزار تک پہنچا، نزار سے چلا، مدر تک پہنچا، مدر سے چلا، الیاس تک پہنچا، الیاس سے چلا، مدرک تک پہنچا، مدرک سے چلا، فاطمہ تک پہنچا، فاطمہ سے چلا، امامہ تک پہنچا، امامہ سے چلا، نظر تک پہنچا، نظر سے چلا، مالک تک پہنچا، مالک سے چلا، فاہر تک پہنچا، فاہر سے چلا، غالب تک پہنچا، غالب تک چلا، نوحی تک پہنچا، نوحی سے چلا، کعب تک پہنچا، کعب سے چلا، مرنا تک پہنچا، مرنا سے چلا، کلاب تک پہنچا، کلاب سے چلا، زید تک پہنچا، زید سے چلا، عبد مناف تک پہنچا، عبد مناف سے چلا۔ میں حضور کا گھر پڑھ رہا ہوں، حضور کا سجدہ پڑھ رہا ہوں، تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کو بول دے کہ نور کلاب سے چلا، ہاشم تک پہنچا، ہاشم سے چلا، عبد المطلب تک کے نور پہنچا، عبد المطلب سے چلا، حضرت عبداللہ تک پہنچا، حضرت عبداللہ سے چلا۔ اب میں اس سے اچھا ملاد میں نہیں پڑھ سکتا، امامیت قدر کہ نور حضرت عبداللہ سے چلا، جو اماں آمینہ کی جبین میں جا کے روشن اور منور ہو گیا۔ جب نور اماں آمینہ تک پہنچا، مولا ربی الاول کی صبح تھی، ارے 4 بیویاں آپ کے قدموں میں کھڑی تھی، ارے پہلی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، دوسری کے ہاتھ میں زمرد کا تھال تھا جس میں ہیرے جواہرات تھے، تیسری کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، چوتھی کے ہاتھ میں سفید لباس تھا۔ اب آمینہ فرماتی ہیں میں نے تجھے پہلے کبھی مکے میں دیکھا نہیں ہے، تم کون ہو؟ اب میں ان بیویوں کے نام پڑھنے لگا ہوں، تجھے واسطہ حضور کی آمد کا دیتا ہوں، ہر بیوی کو سلام ضرور کہنا، سبحان اللہ کہہ کے خراج ضرور دینا۔ پہلی بیوی کہتی ہے آمینہ میں آپ کی ماں ہوں، میرا نام حبہ ہے، کہتی ہے آپ سبحان اللہ کہو میں نام لیتا ہوں۔ دوسری بیوی کہتی ہے میری گود میں موسیٰ جوان ہوئے ہیں، مجھے آسیہ کہتے ہیں۔ جو اس بیوی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے وہ کعبہ جائے، اور جب صفا مروہ پہنچے تو اسے یاد آئے کہ میں کس کو سلامت دے رہا ہوں، کہاں مجھے ہاجرہ کہتے ہیں، میں اسماعیل کی والدہ ہوں۔ چوتھی کہتی ہے میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، اور ہم چاروں اب اٹھانا ہاتھ، ہم چاروں آپ کے بیٹے پیارے محمد کی دائیاں بن کے آئی ہیں۔ آپ کے پتر نبیوں کے سردار احمد مختار کی دائیاں بن کے آئی ہیں۔ میرے حضور کا فرمان میں جہاں جہاں سے بھی ہو کے آیا، میرا نور جس بھی پشت میں گیا پشت بھی پاک اور رحم بھی پاک۔ اب جس کا یہ عقیدہ کہ حضور کا سارا شجرہ پاک ہے، سہنا ہے، آخری 2 منٹ ہے، ہاتھ نیچے نہ رہے، اٹھاؤ ہاتھ، سہنا تیرا شجرہ، سہنا تیرا شجرہ، سہنا
سجدہ تیرا سجدہ حضور کے والدین ہاشمی خاندان پاک ہے جس کا یہ عقیدہ پاک ہے سب کا یہ عقیدہ آپ اس لیے اٹھوا رہا ہوں کہ کیمرہ مین بھائی ریکارڈ کر لیں دیوانے کہہ رہے ہیں درجہ تھا کوئی گواہی چاہیے جو پنڈال میں کھڑے ہو کر مجھے یہ بتا دیں کہ ہم اہل سنت گواہی دیتے ہیں کہ باپ بھی لا شادی یہاں تو سارے کھڑے ہو گئے باپ بھی لا شادی اپنے والدین کے لیے کھڑے ہوئے یہ سارے حضور کے والدین کی شان پہ کھڑے ہوئے اللہ ہمارے والدین کو حضور کے والدین کا صدقہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے شیر پہ ناراض نہ ہوئیے گا ناراض نہیں ہونا میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا مگر یہ ضرور کہہ رہا ہوں یہ نور اماں آمینہ کے بعد اماں حلیمہ کے بیڑے گیا ہے وہاں پھر جو ہوا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا پھر اماں حلیمہ کے بیڑے میں کیا ہوا ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دی کہاں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بچہ مرضی ہے بچہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو بچہ نور کا بچہ اعلیٰ حضرت بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا شب گھرانا نور کا محبوب یگانا حلیمہ کے بیڑے کے بعد اس کے سینے پہ بھی رہا ہے کندھوں پہ بھی رہا ہے وہ بستر بھی بدلتا رہا ہے وہ تلوار اٹھا کے پہنا بھی دیتا رہا ہے رب کرم کرم آئے
کہنا میرے بھائی نے کان میں کہہ دیا ہے، اب میں نہ مانوں تو مناسب نہیں ہے، کہہ دیتا ہوں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور تم دفن دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دلوں میں صرف اجارہ علی کا ہے، ان کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین، اٹھاؤ ہاتھ نظارہ علی کا ہے، مرہم دو نیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں، یہ پارا علی کا ہے، تو کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیب، یہ سارا علی کا ہے، محراب میں علی تو منبر پہ ہے علی، ہجرت کی رات رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوشے پیغمبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوشے پیغمبر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو پھر جہنم میں جائیے، ایک ہے علی تیری سیج سے سجدہ، اکبر سیج سے سجدہ، اللہ تیرا سجدہ، تیرا سجدہ